اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4386، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو صخرہ جام بن شداد نے بیان کیا، ہم سے صفوان بن مہرزمازنی نے بیان کیا، کہا ہم سے عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ روپے بھی عنایت فرمائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر یمن کے کچھ اشعری لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی، یمن والوں تم قبول کر لو۔ وہ بولے کہ ہم نے قبول کی یا رسول اللہ۔ حدیث نمبر 4387، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو ادھر ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے، جدھر سے شیطان کے دونوں سنگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق، قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ حدیث نمبر 4388، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ذکوان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہاں اہل یمن آ گئے ہیں، ان کے دل کے پردے باریک دل نرم ہوتے ہیں، ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی یمن کی اچھی ہے۔ اور فخر و تکبر اونٹ والوں میں ہوتا ہے، اور اطمینان اور سہولت بکری والوں میں۔ اور کنزر نے بیان کیا اس حدیث کو شعبہ سے، ان سے سلیمان نے، انہوں نے ذکوان سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 4389، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے ابن بلال نے، ان سے سور بن زید نے، ان سے ابو النغیس سالم نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن کا ہے، اور فتنہ دین کی خرابی ادھر سے ہے، اور ادھر ہی سے شیطان کے سر کا کونا نمودار ہوگا۔ حدیث نمبر 4390، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل رفیق القلب ہیں، دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ حدیث نمبر 4391، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں خباب بن ارس مشہور صحابی تشریف لائے اور کہا، ابو عبد الرحمن، کیا یہ نوجوان لوگ تمہارے شاگرد ہیں؟ اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی سے تلاوت کے لیے کہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا علقمہ تم پڑھو۔ زیاد بن حدیر کے بھائی بولے آپ علقمہ سے تلاوت قرآن کے لیے فرماتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے حق میں فرمائی تھی۔ خیر، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خباب سے پوچھا کہو کیسا پڑھتا ہے؟ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا بہت خوب پڑھا۔ عبداللہ نے کہا جو آیت بھی میں جس طرح پڑھتا ہوں علقمہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے۔ پھر انہوں نے خباب کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ انگوٹھی پھینک دی جائے؟ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا آج کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے انگوٹھی اتاری اور اسی حدیث کو غنزر نے اتار دی۔ اسی حدیث کو غنزر نے شعبہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4392 اردو ترجمہ۔ قبیلہ دوس اور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا بیان۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قبیلہ دوست تو تباہ ہوا، نافرمانی اور انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے یہاں لے آ۔ حدیث نمبر 4393 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے قیس نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں اپنے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو راستے میں نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ۔ کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات، خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات، اور میرا غلام راستے میں بھاگ گیا تھا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ یہ ہے تمہارا غلام۔ میں نے کہا اللہ کے لیے میں نے اس کو اب آزاد کر دیا۔ حدیث نمبر 4394 اردو ترجمہ۔ قبیلہ طے کے وفد اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، ان سے عمرو بن حریث نے اور ان سے عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے۔ وہ ایک شخص کو نام لے کر بلاتے جاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین؟ فرمایا کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا؟ تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے، تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے، تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے، اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4386 سے 4394 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔